بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 9 فروری 2024 بمطابق 9 تبلیغ 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 9 فروری 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، جنگ احد کے حوالے سے ابو سفیان کے نعروں کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں وہ اپنے بتوں کی بڑائی بیان کر رہا تھا، اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا تعالیٰ کے لیے غیرت کا اظہار تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں ابو سفیان نے بڑے زور سے کہا کہ لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، یعنی ہماری تائید میں ہمارا عزیٰ بت ہے مگر تمہاری تائید میں کوئی بت نہیں۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کہو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اور ہمارا مددگار ہمارا حی و قیوم خدا ہے مگر تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچائی کا کیسا عملی ثبوت تھا کہ تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو جلدی جلدی واپس لوٹے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے لاشوں کو اٹھایا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کا ایک کیل نکالا جس سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کا ایک گروہ لے کر پہاڑی کے دامن میں چلے گئے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے بلند آواز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ ہم نے ان کو مار دیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر خاموش رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ابو سفیان کی یہ آواز پڑی کہ اولو حبل یعنی حبل کی شان بلند ہو، حبل کی شان بلند ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ توحید نے جوش مارا، کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال نہیں تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا سوال نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ کی عزت کا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جوش میں فرمایا، تم کیوں جواب نہیں دیتے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ عز وجل، اللہ عز وجل، حبل کیا چیز ہے؟ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے، خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ یہ کتنا شاندار مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ توحید کا ہے۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے کے جن اکابر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنا چاہا، کیا آج دنیا میں ان لوگوں کا کوئی نام لیوا ہے؟ احد کے مقام پر ابو سفیان نے جو آواز دی تھی، آج جاؤ اور دنیا کے کناروں پر اس آواز دینے والے کہ ہم نوا کفار کے سردار ابو جہل کو بلاؤ اور آواز دو کہ کیا تم میں ابو جہل ہے، تو تم دیکھو گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تو کروڑوں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ساری دنیا بول اٹھے گی کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ لیکن ابو جہل کو بلانے پر تمہیں کسی گوشے سے بھی آواز اٹھتی سنائی نہیں دے گی۔ ابو جہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے مگر کسی کو جرأت نہیں کہ کہہ سکے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو میرے شوہر پر غسل جنابت فرض تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کی خبر سن کر اتنی جلدی اور بے تابی سے گھر سے نکلے کہ غسل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ انہیں شداد بن اسود نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت پر فرمایا کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں
صاف شفاف پانی لیے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ حالت جنابت میں میدان جنگ میں چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہے۔ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی خبر کون لائے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں۔ چنانچہ اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خبر کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور خبر دینا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم آئے ہیں، جس نے بھی میرے ساتھ لڑائی کی تو اس کو میں نے مار دیا، اور میری قوم کو یہ کہنا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عذر نہیں ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں اور تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص ان کے پاس گیا تھا وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اتر آئے ہوئے تھے اور شہداء کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع تھی۔ جو نظارہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے تھا وہ خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ 70 مسلمان خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے میدان میں پڑے تھے اور عرب کی وحشیانہ رسم مسلح کا مہیب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ان مقتولین میں صرف 6 مہاجر تھے اور باقی سب انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے مقتولوں کی تعداد 23 تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی نعش کے پاس پہنچے تو بے خود سے ہو کر رہ گئے، کیونکہ ظالم ہند زوجہ ابو سفیان نے ان کی نعش کو بری طرح بگاڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم و غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس طرف بھی مائل ہوئی کہ مکے کی ان وحشی درندوں کے ساتھ جب تک انہی جیسا سلوک نہ کیا جائے گا وہ غالباً ہوش میں نہیں آئیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے رک گئے اور صبر کیا، بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کی رسم کو اسلام میں ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا اور فرمایا دشمن خواہ کچھ کرے تم اس قسم کے وحشیانہ طریق سے بہرحال باز رہو اور نیکی اور احسان کا طریق اختیار کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی لاش کو بھی بری طرح بگاڑا گیا تھا۔ جوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش سے ہٹ کر دوسری لاش کی طرف جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و الم کے آثار زیادہ ہوتے جاتے تھے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہداء اور ان کی قربانیوں اور ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اپنی قوم کے نام پیغام کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو ایسے وقت میں جب انسان سمجھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، کیا کیا خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کو کون پوچھے گا، مگر اس صحابی نے کوئی ایسا پیغام نہیں دیا، صرف یہی کہا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، تم بھی اسی راستے سے ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ ان لوگوں کے اندر یہی ایمان کی قوت تھی جس سے انہوں نے دنیا کو تہ و بالا کر دیا اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ چند منٹ بھی اور مل جائیں تو بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے کوئی بات ہو جائے، ان کے لیے کوئی وصیت کر جاؤں۔ لیکن وہ صحابی پتھریلی زمین پر پڑے تھے، مگر ایسی حالت میں بھی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی قیمتی امانت ہیں، میں نے جان قربان کر کے بھی اس امانت کی حفاظت کی، اور اب اپنے عزیز بھائیوں اور بچوں کو میری آخری وصیت ہے کہ وہ بھی اپنی جانوں کے ساتھ اس امانت کی حفاظت کریں، اور یہ کہہ کر دم توڑ دیا۔ حضور انور نے فرمایا کہ ایسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح کو پیدا فرمائے، اور جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی حقیقت میں کوشش کریں گے، تاکہ ہم صحیح اسلامی رنگ اپنی عبادتوں، اپنے اخلاق اور اپنی عادات میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے دوسرے حصے میں حضور نے بعض مرحومین کا ذکر خیر فرمایا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر منصور شبوتی صاحب آف یمن کی وفات کو شہادت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کو احمدیت کی وجہ سے اسیر کیا گیا تھا اور اسیری میں ہی ان کی وفات ہوئی، اس لیے یہ شہید ہی کہلائیں گے، اور اس لحاظ سے یہ یمن کے پہلے احمدی شہید ہیں۔ ان کے دادا عبداللہ بن محمد
عثمان شبوتی یمن کے پہلے یمنی احمدی تھے اور ان کے والد محمود عبداللہ شبوتی یمن کے پہلے شاہد مربی تھے۔ مرحوم یمن کے مشہور ڈاکٹر تھے۔ تمام اخبارات نے ان کی وفات کی خبر شائع کی ہے۔ اس کے بعد مکرم صلاح الدین محمد صالح عبدالقادر عودہ صاحب، والد محمد شریف عودہ صاحب امیر جماعت احمدیہ کوابیر کے ذکر خیر میں فرمایا کہ ان کے دادا فلسطین کے اولین احمدیوں میں سے تھے۔ مرحوم خلافت کے عاشق اور نظام جماعت کا بہت احترام کرتے تھے۔ تیسرا ذکر خیر ریحانہ فرج صاحبہ اہلیہ کرامت اللہ خادم صاحب روا کا تھا۔ مرحومہ کے ایک بیٹے احسان اللہ صاحب مربی سلسلہ ہیں اور آج کل اسپین میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ والدہ کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ مرحومہ چندہ جات اور جماعتی خدمت میں باقاعدہ تھیں۔ جب تک صحت رہی جماعتی پروگراموں میں باقاعدگی سے حصہ لیتی رہیں۔ حضور انور نے بعد نماز جمعہ ان مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان بھی فرمایا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 12 فروری 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔